درد کی دوا ہے عزاداری حسین ہر درد کی دوا ہے عزاداری زہرا کا مول دعا ہے عزاداری حسین ہر ایک کے نصیب میں ہے یہ شرف کہاں اللہ کی عطا عزاداری حسین اللہ کی عطا ہے عزاداری حسین ہر درد کی دوا محمد وآل محمد قریب شہر مدینہ تو رو دیے پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے آبے کا دل دکھوں سے بھرایا تو رو دیے آبے کا دل دکھوں سے بھرایا تو رو دیے آپ لیتے چلے اور ٹھہر گئے پاؤں میں آپ لیتے چلے اور ٹھہر گئے روضہ رسول کا نظر آیا تو رو دیے روضہ رسول کا نظر آیا تو رو دیے بیٹھے زمین پہ سر کو جھکائے ہوئے امام بیٹھے زمین پہ سر کو جھکائے سایہ کیا کسی نے رضا کا تو رو دیے سایہ کیا کسی نے رضا کا تو رو دیے عباس کی وفا کا
شجاعت کا زیر تھا عباس کی وفا کا شجاعت کا ذکر تھا بیٹے نے آ کے باپ کو پوچھا تو رو دیے بیٹے نے آ کے باپ کو پوچھا کو بیٹوں کا پرسا دیا مگر ام البنی کو بیٹوں کا پرسا دیا مگر صغرا کو دے سکے نہ دلاسا تو رو دیے صغرا کو دے سکے فرماتے تھے شہید ہوئے اقربا تمام فرماتے تھے شہید ہوئے اقربا تمام بے شیر کو کسی نے جو پوچھا تو رو دیے بے شیر کو کسی نے جو پوچھا تو رو داد کربلا کی سنایا کہ یہ امام روداد کربلا کی سنایا کہ یہ امام جب ذکر شہر شام کا آیا تو رو دیے جب ذکر شہر شام کا آیا تو رو دیے دل دکھوں سے بھرایا تو رو دیے میں قیامت برپا کیسے چھوٹ کے آئی زینب ہے مدینے میں قیامت برپا کیسے چھوٹ کے آئی زینب لٹ کے آتا ہے نبی کا کنبہ کیسے چھوٹ کے آئی زینب قبر پر نانا کی زینب کے ہیں بیل رہ گئے کرب و بلائی میں حسین اٹھ کے پرسا تو لو نواسے کا اٹھ کے پرسا تو لو نواسے کا کیسے چھوٹ
اکبر، اب ہے عباس نہ علی اصغر، ساتھ میں کوئی بھی نہیں آیا، ساتھ میں کوئی بھی نہیں آیا، قید سے چھوٹ کے آئی ساتھ اب بالی سکینہ بھی نہیں، نہ وہ جھولا ہے نہ جھولے کا مکی، غم سے پھٹتا ہے کلیجہ ماں کا، غم سے پھٹتا ہے کلیجہ ماں کا، خیر سے چھوٹ کے آئی زینب، نانا سجاد کی حالت دیکھو، طوق و زنجیر کی آمد دیکھو، پوچھو تو شام میں دیکھا کیا کیا، پوچھو تو شام میں دیکھا کیا کیا، کیسے چھوٹ کے آئی زینب، پوچھتی ہے یہ فاطمہ صغریٰ، کوئی بتلا دے کہاں ہے بابا، سر جھکائے ہیں کھڑے زین العباد، سر جھکائے ہیں کھڑے زین العباد، کیسے چھوٹ کے آئی زینب، روتی ہے روح فاطمہ زہرا، حسینہ کا شور ہے برپا، تھر تھراتا ہے نبی کا روضہ، تھر تھراتا ہے نبی کا روضہ، کیسے چھوٹ کے آئی زینب، لٹ کے آتا ہے نبی کا قربا، کیسے چھوٹ کے آئی زینب، محمد آل محمد صلوات محمد آل محمد بارے دیگر صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد، بر محمد آل محمد بآواز بلند صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفزنا فوزا عظيما، صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد، قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد،
والقرآن الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. اعملوا فسيرى الله ورسوله والمؤمنون صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تعریف پروردگار عالم کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، ہادی ہے، اور بے شک اس کی ہدایت کے بغیر ہم اس ہدایت کو نہ پا سکتے تھے. اور تمام حمد اور ہزار شکر اس محبوب کا جس نے اپنے انتہائی کرم سے ہمیں اس گروہ میں پیدا کیا جو نام لیوا ہے محمد و آل محمد کا صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اعملوا، عمل کرو، فسیری اللہ ورسولہ والمؤمنون، کہ تمہیں دیکھ رہے ہیں اللہ، اس کا رسول اور کچھ مومنین. یقیناً جیسا کہ سورہ ملک میں بھی ہے کہ اللہ نے تمہیں موت اور حیات کو پیدا کیا کہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل لے کر واپس آتا ہے. اللہ نے جو زندگی عطا کی ہے، پروردگار عالم اس کی اس عظیم نعمت کی کا شکر کرنے اور اس کا کچھ حق ادا کرنے، کیونکہ حق تو کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا. انسان پیدا ہوتا ہے جب سے لے کر اپنے قبر میں جاتا ہے تب تک جو نعمتیں ہمارے ساتھ اللہ کی چل رہی ہیں، ہر چیز جو ہے، ایک ناخن میں ذرا سی تکلیف ہو جاتی ہے تو انسان تڑپ ہو جاتا ہے. جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اچھا علاج آنکھ کا کرتا ہے کہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، اس نے آنکھ کا آپریشن اچھا کیا. اس اللہ کی نعمت کا نہیں شکر ادا کرتے جس نے پہلے شروع سے ہی وہ آنکھیں دی ہوئی. نہیں، جب وہ نعمت جب جانے لگتی ہے، جب اس کی قدر آتی ہے. جناب سید سجاد اللهم صل على محمد وآل محمد. فرمایا کہ بنی آدم وہ 3 مصیبتوں میں ہر روز ہے. کسی نے پوچھا 3 مصیبتیں کون سی؟ فرمایا آج کا جو دن ہے وہ اس کی زندگی میں 1 دن کم کر رہا ہے. اور دوسری مصیبت کیا ہے؟ جس میں وہ سارا وقت جھنجھٹ میں پڑا ہوا ہوتا ہے. اس دنیا کی تمام نعمتیں، دنیا کی تمام تر جو آسائش ہیں، یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر 1 درہم اس کا کھو جاتا ہے اس کے لیے وہ اتنا بے چین ہوتا ہے. یعنی ہر لمحہ جو وہ کھو رہا ہے، ہر سانس کے ساتھ میں جو اس کی زندگی کم ہو رہی ہے، اور ہر ایک جو ساتھ گزر رہی ہے جس میں وہ جو چیز کھو رہا ہے اس کا اسے اندازہ اس وقت نہیں ہے. 1 دینار کے کھونے پر وہ سارے وقت منہ پہ اس کے انا للہ و انا الیہ راجعون ہوتا ہے کہ یا اللہ میری، یعنی 1 رومال تک ہمارا کھو جاتا ہے، کہیں گر گیا، یعنی اس کا افسوس کب تک رہتا ہے، ارے میرا رومال گر گیا. لیکن اور اس کے لیے یا زیادہ قیمتی چیز ہے اس کے لیے انسان انا للہ کی تسبیح نکالتا رہتا ہے کہ میری وہ چیز نکل جائے. لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون جب پڑھتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس کی اسے فکر نہیں ہوتی. اور وہ رزق جو کہ اسے ملنے ہی والا ہے، اور رزق میں کیا چیزیں ہیں؟ رزق یعنی صحت رزق ہے. یہ ہاتھ پیر جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ سے دیا ہوا رزق ہے. سب سے بڑا رزق جو ہے اللہ کا ہم پر، وہ انسان کا دماغ کا صحیح سالم ہونا، اور اس سے بڑا رزق جو ہے وہ ایمان پر ہونا. یہ ساری چیزیں وہ نعمتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہیں. لیکن ہم سب کو چھوڑ کر اس دنیا کی ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو ایک دن ہم کو چھوڑ دینے والی ہے، اور ہمیں ان کو چھوڑ دینا ہے. اور ایک جو مصیبت ہے وہ سب سے ان 2 مصیبتوں سے بھی زیادہ بڑی ہے. کہا مولا وہ کیا مصیبت ہے؟ کہا وہ یہ کہ ہر دن اس کا ہر سانس اس کو اس کی قبر کے نزدیک کر رہا ہے. اسے نہیں معلوم
اسے نہیں معلوم کہ وہ اس کا کیا بننے والا ہے آخر۔ یقیناً ہم اس فرض کے صدقے میں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے شفاعت کرنے والے ہمیں بچا لیں گے، لیکن ان بچانے والوں کا بھی وعدہ جو ہے وہ روز محشر کے لیے ہے۔ ان بچانے والوں کا وعدہ جو ہے وہ کہا کہ اس دنیا میں بھی بچاتے ہیں، محشر میں بھی بچائیں گے، قسم بخدا تم میں کا ایک بھی جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن عالم برزخ میں تم اپنا انتظار کر۔ یہ اتنا خطرناک جملہ ہے، دل ہلا دینے والا۔ یہاں پر ابھی اس وقت ہمیں کوئی اس شہر کراچی میں ہم میں سے کسی کو ایک ایسی جگہ جا کر چھوڑ دے جس کا ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہم کہاں ہیں، تو یہاں پر جب کہ ہم ہاتھ پیر رکھتے ہوئے تو وہاں پر اس جگہ پر جہاں پر نہ ہمارے ہاتھ پیر ہوں گے، بس فقط ایک انسان اکیلا ہوگا اور وہاں پر اس کے اعمال اس کے ساتھ ہوں گے۔ اور اسی لیے فرمایا تھا کہ عمل کرو، اعملوا فسيرى الله ورسوله، عمل کرو جو کچھ کر سکتے ہو اپنے ساتھ۔ یقیناً ایک لمبی فہرست ہے حقوق کی جو انسان کے گلے میں لگی ہوئی ہے، جس میں انسان گروی ہے، وہ ماں باپ ہوں، اولاد ہوں، بھائی بہن ہوں، پڑوسی ہوں، رشتہ دار ہوں، یہ سارے حقوق کی ادائیگی انسان پر واجب اور ضروری ہے۔ جب کسی نے کہا تھا کہ مولا ضرور پڑھ دو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہا تھا کہ مولا میں تمام زندگی کے بکھروں سے تنگ آ گیا ہوں، میرا دل چاہتا ہے اس پہاڑ پر جا کر میں اکیلا اللہ کی عبادت کرتا رہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تیرا ایک ساتھ اہل اسلام کے درمیان رہتے ہوئے، ان کو برداشت کرتے ہوئے، ان کے حقوق کو ادا کرنا وہاں کی تیری 40 سال کی عبادت سے زیادہ قیمت اور وقت رکھتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ انسان سمجھتا ہے ہم سب سے، تو کیا اللہ ہماری عبادت کا محتاج ہے؟ کیا آل محمد ہماری محبت کے محتاج ہیں؟ نہ وہ ہماری عبادت کا محتاج ہے، نہ آل محمد ہماری محبت کے محتاج ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ عبادت کرو تاکہ میں تمہیں اس کی جزا دوں۔ آل محمد محبت ان کی واجب اس لیے کی گئی ہے کہ اگر یہ محبت کرو گے تو تم اس راہ پر خود بخود چلے جاؤ گے جو تمہیں صراط مستقیم پر پہنچا کر اللہ سے ملق کر کے تمہاری منزل مقصود، جو کہ ہر انسان کی منزل جو ہے وہ، ہر مومن کی منزل جو ہے وہ جنت میں ایک مقام ہے، لیکن جنت میں پہنچنے کے بعد بھی ہر انسان افسوس کرے گا۔ قیامت کا جو دن ہے محشر کا، اس کا نام ہی یوم حسرت ہے۔ اس دن ہر انسان حسرت کرے گا کہ کاش میں نے اپنے لیے کچھ کیا ہوتا، اور جب جنت میں پہنچے گا وہاں پر جا کر یہ حسرت کرے گا، جب اپنے سے بلند درجات کو دیکھے گا کہ کاش میں نے کچھ کیا ہوتا تو میں بھی وہاں پر ہوتا جہاں پر رشتہ دار بھی ہوں گے، بلند مقامات پر ہوں گے، چاہنے والے ہوں گے جو کہ وہاں پر پہنچے ہوں گے۔ کیوں؟ اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنی نیتوں پر۔ نیت ایسی چیز ہے کہ اعمال سے زیادہ، عمل سے زیادہ نیت قیمت رکھتی ہے۔ کیوں؟ کہ عمل کو دیکھنے والے بہت ہوتے ہیں، کبھی کبھی عمل میں ریاکاری بھی آ جاتی ہے، اور دکھانے کے لیے بھی کرتا ہے، کرنے کے بعد بھی چاہتا ہے کہ لوگ تعریف کریں، اور یہ سب جو چیزیں ہیں وہ انسان کے عمل کو کم کر دیتی ہیں۔ لیکن جب نیت خالص ہوتی ہے تو وہ نیت جو ہے وہ سیدھی اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اور اس دنیا میں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ جب کسی نے پوچھا تھا کہ مولا ہم عمل کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کی ستائش نہیں ملتی، اس کو یعنی لوگ مانتے بھی نہیں ہیں کہ ہم نے نیکی ان کے ساتھ کی ہے۔ فرمایا تھا کہ ہماری جان قربان، ایک ایک جملہ جو ہے وہ یعنی اتنا قیمتی ہے اور اتنا سہارا دینے والا ہے کہ جب تم کوئی نیکی کرو کسی کے ساتھ اور تمہیں اس کا شکریہ نہ ملے، یا وہ سامنے والا اس کو نہ پہچانے کہ ہاں بھائی تم نے ہمارے ساتھ کچھ کیا، تو سمجھو کہ تمہاری وہ نیکی سیدھی اللہ کے پاس پہنچ گئی، یعنی اللہ کے پاس پہنچ گئی ہے اور تمہیں اس کی جزا وہاں پر ملے گی۔ تو سوچو کہ اس دنیا میں شکریہ جب ملے گا تو کتنا ملے گا،
ایک انسان ایک دوسرے انسان کو کتنا دے سکتا ہے، لیکن جب اللہ اس کا شکریہ، اللہ اس کی جزا دے گا تو وہ کیا دے گا. اور اسی لیے فرمایا تھا کہ جب جناب رسالت درود پڑھتے ہیں کہ جب تمہارا دل اس دنیا میں کوئی دکھائے، جب اس دنیا میں تمہارا کوئی دل دکھائے اور تم اس سے بدلہ لے سکتے ہو لیکن بدلہ نہ لو، یقیناً حکم ہے یہ کہ اگر فساد ہونے کا ڈر ہے تو اپنے حق کو چھوڑ دو، جھگڑا چھوڑ دو. اس لیے کہ جھگڑا کرنے سے کیا ملے گا تمہیں؟ تمہارا جو انسانی حق دینے والا ہے، لیکن جھگڑا مت کرو، اس لیے کہ اس سے رنجشیں بڑھ جاتی ہیں. جناب امیر المومنین علیہ السلام نے آخری وصیت جو کی تھی، 21ویں رمضان کی صبح کو جب اپنے اہل بیت کے ساتھ تمام بنی ہاشم کو جمع کر کے آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھو آپس کی رنجشوں کو بھلا دیا کرو اور آپس کی رنجشوں کو معاف کر دیا کرو اور آپس میں مل کر رہو. یہ مل کر رہنے والی جو بات ہے وہ اتنی قیمتی ہے کہ جس کی قدر وہی جانتا ہے جس کے رشتہ دار نہیں ہوتے. جس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا وہ یہاں وہاں دیکھتا ہے لوگ اس کو اپنا ہے، لیکن جب رشتہ دار ہوتے ہوئے ان کے انسان قدر نہیں کرتا. اور پھر یہ کہ اگر جھکنے میں تمہاری عزت میں کمی آ رہی ہے، یعنی یہ اتنا قیامت کا جملہ ہے کہ جناب رسالت ماں درود پڑھ دیں کہ جھکنے میں اگر تمہاری عزت میں کمی آ رہی ہے تو تمہاری وہ عزت قیامت کے دن تم مجھ سے لے لو. یعنی اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ اللہ کا رسول نے فرمایا کہ اگر جھکنے میں، اور یہ جھکنا جو ہے اسی نے تو شیطان کو دربدر کیا تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ میں اونچا ہوں، تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اونچے ہیں. یعنی ہمیں نہیں پتہ ہے جب انسان کی میں ذرا اتنا فرمایا تھا کہ اگر تمہیں اس بات میں تکبر ہو جائے کہ تمہارے جوتے کا تسمہ جو ہے وہ فلاں مومن کے جوتے کے تسمے سے بہتر ہے تو تم نے کفر کیا ہے اور تم نے ایک گناہ کیا ہے. یعنی اتنا ایک مومن کا ایک وہ ہے کہ تم اپنے آپ کو کیسے بہتر سمجھتے ہو، اللہ کی نظروں میں کون بہتر ہے. اور یہی وجہ تھی کہ جب ایک شخص نے، اور وہ جناب جو وہ اہل بیت کے ماننے والوں میں سے نہیں تھا لیکن چاہنے والوں میں ضرور تھا، اس نے جناب امیر المومنین درود پڑھتے اللہم صل علی محمد و آل محمد کو خواب میں دیکھا اور فرمایا یا امیر المومنین، آپ نے ابو سفیان کے ساتھ کتنی نیکیاں کی تھی. جب مکے میں آپ آئے اور آپ ان سے بدلہ لے سکتے تھے تو آپ نے ان کو معاف کر دیا تھا. اور لیکن اس نے اس کے پوتے نے آپ کے پوتے کے ساتھ کیا کیا، آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا کیا. امام نے جواب دیا، خواب میں جواب دیا، اس کا جواب تم ابن سیفی سے جا کر لے لینا. ابن سیفی اس زمانے کا شاعر تھا، کہ وہ تمہیں جواب دے دے گا. صبح اس کی آنکھ کھلی ہو روتا وہ اٹھا، اس شاعر کے پاس پہنچا، کہا تم نے کون سا شعر لکھا ہے جناب امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ نے بدلہ نہیں لیا. وہ کہا کہ کیوں پوچھتے ہو؟ کہا کہ میں نے رات کو خواب میں امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ میرے تمہارے اس سوال کا جواب ابن سیفی سے دینا. وہ چیخ مار کر رونے لگا، بے اختیار رویا بہت زیادہ رویا. اس نے کہا یہ میں نے شعر کل رات میں لکھا ہے، اور کل رات میں لکھا ہے، اور میں نے ابھی تک نہ تو اس کو سنایا ہے کسی کو، نہ میں نے اس کو ابھی کاغذ پر لکھا ہے، صرف اپنے دماغ میں اس کو یہ کہا تھا. کہا تم اپنا شعر سناؤ. اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ تو وہ تھے کہ جب آپ حاکم ہوئے تو آپ نے ابو سفیان کو معاف کر دیا، لیکن جب وہ حاکم ہوا تو انہوں نے
وادی کو خون سے بھر دیا. جب آپ حاکم تھے تو آپ نے قید کیا اور پھر معاف کیا اور آزاد کیا، لیکن انہوں نے جب آپ کے اہل خاندان کو قید کیا تو ان کو در بدر پھرا کر اس طرح تشہیر کیا. پھر اس نے یہ شعر لکھا. پھر جناب امیر المومنین السلام نے فرمایا تھا کہ جب تم شعر سن لینا تو یہ نہیں، اس نے یہ شعر لکھا تھا کہ جو برتن جتنا ہوتا ہے اس برتن میں جو کچھ بھرا ہوا ہوتا ہے، اب وہ اچھی چیز ہوگی تو اچھی چیز اونڈھیلے گی، اور اگر بری چیز ہوگی تو وہ بری چیز اونڈھیلے گی. تو یہی فرق ہے ہم میں اور ان میں جو بنی امیہ تھے اور بنی ہاشم تھے. اور یقیناً اتنا جو ظلم کیا ہے بنی امیہ نے، پروردگار ان کے عذاب میں اضافہ کرے کہ جناب سید سجاد جب واپس لوٹ کر آئے ہیں مدینے اور آپ نے جو خطبہ دیا ہے اور آپ نے بابا کی شہادت کی خبر سنائی ہے تو فرمایا اگر ہمارے جد یہ کہہ کر جاتے کہ تم جتنا ہو سکے میرے آل کو ذلیل کر کے رسوا کر کے اذیتیں پہنچانا، قسم بخدا، دیکھو یہ حجت خدا ہے جو اللہ کی قسم کھا رہا ہے کہ واللہ ہمارے نانا کی امت ہمیں اس سے زیادہ نہیں ستا سکتی تھی. آپ سوچیں دشمنیوں کا کیا عالم تھا. جناب مظلوم کربلا کو اپنے اقربا کے ساتھ شہید کر دیا گیا. اب لاشوں کو پامال کرنے کی کیا ضرورت تھی. حجت خدا زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں ہمارا سلام ان لاشوں پر کہ جن کو درندوں کی طرح سے لوگ لوٹ رہے تھے ان کے جسموں سے اور ان کے اعضاء کو، اور ہمارا سلام ان پر جن کے ان اعضاء پر جو کاٹ دیے گئے تھے. آج بھی جناب مظلوم کربلا کے حرم کے باہر ہی الفاظ لکھے ہوئے ہیں. السلام علی اعضاء المقطعات، ہمارا سلام ان اعضاء پر جو کاٹ دیے گئے. میرا سلام اس رخساروں پر کہ جو خون آلود خاک آلود ہو گئے تھے. اللہ. اور پھر یہاں تک بس ہو جاتا نہیں، جب بیبیاں ایک ہراس کا عالم ہے وہ اسرا شور. ایک بیوی کبھی خیمے میں، کبھی تلے زینبیہ پر، کبھی خیمے میں واپس آ رہی ہے، اور جب دیکھا کہ چاروں طرف سے نیزہ بردار تلواریں ہاتھوں میں بلند کیے ہوئے لوگ چاروں خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں، میری جان صدقے ان بیویوں پر لاکھوں سلام. بیویوں کو چھوڑ دیتے، یعنی حد ہو گئی تھی کہ خود عمر سعد ملعون کے لشکر میں کے 2 آدمی یہ دیکھتے ہوئے کہ لوگ جو ہیں وہ خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، انہوں نے دور سے امام حسین مظلوم کی لاش کی طرف ہاتھ بلند کر کے کہا تھا کہ مولا ہم معافی مانگتے ہیں آپ سے. اور انہوں نے تلوار کھینچ کر ان ملعونوں سے لڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ دونوں شہید ہو گئے تھے. یعنی دشمنوں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. اور جب یہ آل محمد کے بیویوں کو قید کرنے کی کیا ضرورت تھی، خیموں کو جلانے کی کیا ضرورت تھی. جناب سکینہ کا یہ کہنا کہ تو رک جا، میری پھوپھی خود گوشت والے اتار دیں. لیکن ان کو تو جتنا تکلیف پہنچانی تھی وہ پہنچا رہے تھے. اور پھر قید کر لیا، ردائیں کیوں چھینی تھی ایک گھنٹے کے لیے. آج عام عورتیں بھی 21
وصیت کی تھی زینب چادریں چھن جائے گی، بازوں میں رسن بندھے گی، تم صبر کرنا۔ اور صبر اس قدر کیا ہے، ورنہ وہ بھرا دربار، اس دربار میں یبنۃ القا کہہ کے اس یزید ملعون کو جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے مخاطب کرنا، اور پھر یہ کہنا کہ تو کر لے جو کر سکتا ہے، اپنی تمام کر طاقت، اپنی تمام کر ہی لے، تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا۔ پروردگار عالم آل محمد کے صدقے میں، ان مصیبتوں کے صدقے میں، اس فرش کے صدقے میں، اس محبت کو، اس ذکر کو ہمارے دلوں میں باقی رکھو۔ پروردگار عالم اس ذکر کو قبول کرے، آل محمد کا صدقہ اس دنیا میں اور آخرت میں، اس دنیا میں آخری دم تک اس محبت کے ساتھ رہیں۔ پروردگار عالم آل محمد کے صدقے میں اسی زمرے میں محشور کرے، اور اللہ کے لائق نہیں ہے اس کی۔ جب سامنے جائیں گے، مولا نے یہی کہا تھا کہ ایسے اعمال لے کر مت آ جانا کہ ہمارے سر جھک جائیں کہ یہ ہمارے ماننے والے۔ پروردگار عالم پناہ میں رکھ اس مصیبت سے کہ ہمارے اعمال دیکھ کر ہمارے اور تمام جو بھی دنیا سے چلے گئے پارے لہا ان کے مقامات کو بلند کرے۔ ہمارا خاتمہ خدائے چاہتا ناصب کرے۔ ایک سورہ پڑھنے مریم کے بچہ ہے نا، پڑھے نا مریم، کون پڑھے؟ پہلے یہ نیند خاص پہ ہے جو بھی ہے۔ جناب فاطمہ سورہ کا ہو تو وہ پڑھ لے۔ ہاں نہیں، چاچا کو پسند ہے نا جناب سغرا اور جناب سکینہ، وہی جناب سورہ کا ہے۔ کیا دیکھتی ہے سغرا ہے؟ ہاں کیا دیکھتی ہے سغرا؟ پتہ نہیں کون سا ہے اس کے پاس ہے کوئی ہوتا ہے۔ بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ شاید رسن کی اذیت ہوئی کم، ماتم کرو بی بیو شور ماتم، سجاد زنجیر بولے نہ اس دم، سجاد زنجیر بولے نہ اس دم، شاید غموں کی گھڑی جا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ یہ شام غریبوں کی جاگی ہوئی ہے، تماچوں کے ڈر سے نہیں سو سکی ہے، ذرا پھر گلے سے رسن جو کھلی ہے، ذرا پھر گلے سے رسن جو کھلی ہے، صبح سے جو اب سانس لے پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند
बच्ची का सोया, न जागी वो आबिद निशाना हिलाया, न जागी वो आबिद निशाना हिलाया। और अब माँ ये कहते भी घबरा रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है, कि अब धड़कने भी इस पे गिरा है, न भाई है नज़दीक ना इसकी माँ है, कानों से गूंगों के अभी रवा है, कानों से गूंगों के अभी रवा है, मगर आँख बोझल ये समझा रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है। कहाँ तक लिखूंगा मेरे हाथ नौहा, कभी शाम जाऊं तो देखूं रोज़ा, जहाँ कैदी बच्ची कमर कद है तन्हा, जहाँ कैदी बच्ची कमर कद है तन्हा, जहाँ माँ अभी भी कहे जा रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है, मानो ये आबिद को बतला रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है। एक सूरत फातिहा बोलने को अच्छा